یہ وہ تاریخی منظر ہے جس میں اللہ نے سمندر کو حکم دیا اور سمندر مان گیا۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بحر قلزم کا معجزہ۔ صدیوں تک مصر ایک ایسے بادشاہ کے قدموں تلے دبا رہا جو خود کو خدا کہتا تھا۔ فرعون کا غرور آسمان چھوتا تھا۔ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ بنی اسرائیل کی حالت بھیانک تھی۔ وہ غلام بنا کر کھیتوں، محلات اور احرام میں دن رات مشقت کرواتا۔ ان کے گھروں میں فوج اور سپاہی زبردستی داخل ہوتے۔ ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل اور لڑکیوں کو غلامی میں چھوڑ دیا جاتا۔ معمولی مخالفت پر زنجیریں، کوڑے اور سزائیں۔ لوگ خوف میں جیتے، خوف میں سوتے، خوف میں مرتے۔ یہ وہ ذہنیت تھی جس کے خلاف اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، رحمت کی علامت، نجات کا چراغ اور ظلم کی اندھیری رات میں امید کی روشنی۔ لیکن فرعون کا تکبر کم نہ ہوا۔ وہ کہتا تھا، موسیٰ، کیا تم میرے سوا کسی اور خدا کو مانتے ہو؟ اور پھر اس نے موسیٰ اور ان کے ماننے والوں پر ظلم بڑھا دیا۔ یہ پس منظر آگے آنے والے معجزے کی عظمت کو دگنا کر دیتا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ صحرا کی ہوا میں خوف اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، چلو آج کی رات ہجرت کی رات ہے۔ بچے روتے، بوڑھے ہانپتے، مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگائے، اور سب کے دلوں میں ایک ہی ڈر کہ اگر فرعون پہنچ گیا تو۔ لیکن موسیٰ کے چہرے پر سکون تھا، ان کی آنکھوں میں اللہ پر کامل یقین کی چمک۔ حصہ 3، فرعون کا پیچھا۔ زمین لرزنے لگتی ہے۔ اچانک زمین گھوڑوں کے سموں سے کانپنے لگتی ہے۔ فرعون کی فوج، ذروں کی چمک، نیزے، مشالیں، شور اور فرعون کی گرج۔ موسیٰ، آج تم بچ نہیں پاؤ گے۔ قوم چیخ کر کہتی ہے، موسیٰ، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون، اب ہم کہاں جائیں؟ ڈرا ہوا دل، ٹوٹا ہوا حوصلہ، لیکن موسیٰ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، کلا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور راستہ دکھائے گا۔ یہ وہ جملہ تھا جو مایوسی کی گھنی رات میں امید کا سورج بن کر چمکا۔ اللہ کا فرمان اترتا ہے۔ موسیٰ اپنی عصا بلند کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور پوری قوت سے سمندر پر مارتے ہیں۔ ایک لمحہ، 2 لمحے کی خاموشی، پھر گرد و گرج، آسمان لرزتا ہے، پانی کانپتا ہے اور سمندر پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ پانی 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے، پہاڑوں جیسی اونچی دیواروں کی صورت، درمیان میں خشک راستہ، ایک شاہراہ جو صرف اللہ ہی کھول سکتا تھا۔ بنی اسرائیل حیرت اور خوشی سے چیخ اٹھتے ہیں، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ قوم سمندر کے اندر اترتی ہے، دائیں طرف پانی کی دیوار، بائیں طرف پانی کی دیوار، درمیان خشک زمین۔ کچھ بچے ہاتھ لگا کر دیکھتے ہیں، پانی ایسے جمع ہوا ہے جیسے نیلا پتھر۔ یہ منظر تاریخ کی کتابوں میں سنہری الفاظ سے لکھا گیا۔ اب فرعون اپنی فوج کے ساتھ اسی راستے میں داخل ہوتا ہے، غرور کے نشے میں چور، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ بھی بچ جائے گا۔ لیکن جیسے ہی آخری سپاہی اندر پہنچتے ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے، پانی واپس آ جائے۔ سمندر گرجتا ہے، پانی ٹوٹ کر دریاؤں کی طرح بہتا ہے اور پوری فوج کو نگل لیتا ہے۔ فرعون آخری لمحے چیخ کر کہتا ہے، میں اس خدا پر ایمان لایا جس پر موسیٰ ایمان لائے۔ لیکن اسے جواب ملتا ہے، اب جبکہ تو پہلے تک تکبر کرتا رہا۔
और समंदर उसे हमेशा के लिए दफन कर देता है। सूरज की पहली किरण समंदर पर पड़ती है। बनु इसराइल खामोश खड़े हैं, जिंदा, महफूज, आजाद। हजरत मूसा फरमाते हैं, ये अल्लाह की मदद थी। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब अल्लाह वो रास्ता खोलता है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इख्तिताम, आज का सबक। जुल्म हमेशा डूबता है, ईमान हमेशा बचता है, और जब समंदर रास्ता दे दे तो समझ लो कि अल्लाह की मदद आ गई।